الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكتاب الزكاة وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله تعالى عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه واللفظ للبخاری۔ الحمدللہ یہ چوتھا چیپٹر ہے کتاب الزکوٰۃ کا۔ اس سے قبل نماز کا تفصیلی بیان گزرا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں اور جاننا چاہیے بھی کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ارکان بولیں تو کونا کہہ لیجئے، رکن کونا کو کہتے ہیں یا ستون کو کہتے ہیں۔ اسلام کی عمارت گویا 5 ستونوں پر قائم ہے۔ جیسے گھر ہے نا، یہ تشبیہ دیا گیا ہے کہ جس کے لیے کھمبے لگائے جاتے ہیں، پلرز کھڑے کیے جاتے ہیں، تو اسلام کے اہم 5 پلر ہیں، جس میں پہلا بنیادی جو پلر ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ کی وحدانیت کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ اور اس کے بعد 4 طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک بدنی عبادت ہے نماز، جو سب سے 1 نمبر پر ہے۔ اس کے بعد مالی عبادت ہے زکوٰۃ، اور تیسری عبادت ہے روزہ، جس میں آدمی اپنی خواہشات شہوات کو، کھانے کو، پینے کو، جماع کو، بیوی سے ہم بستری کو چھوڑتا ہے۔ اور چوتھا رکن ہے حج، جس کے اپنے مناسک ہیں، جو مکہ میں طواف کی شکل میں، صفا مروہ کی سعی کی شکل میں، اور پھر منی، عرفات اور مزدلفہ وغیرہ میں ٹھہرنے کے مجموعے کا نام ہے۔ تو یہ ہے ترتیب اسلام کے 5 ہی ارکان ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ و رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، اور استطاعت ہو تو حج بیت اللہ کرنا۔ 1 حج اور 1 عمرہ زندگی میں واجب ہے۔ نماز کا جب بیان ہو گیا، جو صرف بدنی عبادت ہے، اس میں مال نہیں لگتا ہے ہمارا، اور اس کے متعلق جتنے شرائط تھے اور جتنی نماز کا جو طریقہ تھا سنت کے مطابق، وہ سب آپ نے تفصیل سے پڑھا سنا۔ اب یہ دوسری چیز زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے، وہاں زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ سمجھا کہ نہیں؟ لگتا ہے کہ جیسے کہ دونوں ساتھ ساتھ آئے ہیں، 2 سگی بہنوں کی طریقہ سے۔ اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ بیشتر مقامات پر آپ کو ملیں گے۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو اس لیے بہت اہمیت ہے۔ اور اسی ترتیب پر فقہا نے اور محدثین نے جو چیپٹر قائم کیا ہے، باب قائم کیا ہے، وہ اسی طریقے سے کہ پہلے کتاب الطہارت لگاتے ہیں جو نماز کے لیے شرط ہے، پھر کتاب الصلاۃ لاتے ہیں، پھر کتاب الزکوٰۃ لاتے ہیں، پھر کتاب الصوم لاتے ہیں، پھر کتاب الحج لاتے ہیں، سوائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ انہوں نے صحیح بخاری میں کتاب الحج کو پہلے ذکر کیا ہے اور کتاب الصوم کو بعد میں ذکر کیا۔ لیکن عام فقہا کی جو ترتیب ہے وہ یہی ہے، پہلے نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ بہرحال اسی پیٹرن پر یہ بھی چلے ہیں۔ صاحب کتاب علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس بلوغ المرام کے اندر طہارت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد نماز کا ذکر کیا ہے اور زکوٰۃ کا ذکر کر رہے ہیں۔ چلیے، یہ ابتدائی تمہیدی گفتگو ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری کے، پاکیزگی کے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاکیزہ ہوتا ہے، انسان کا نفس بھی بخالت کی صفت سے پاکیزہ ہوتا ہے، سخاوت آتی ہے، اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے اور مال پاک ہوتا ہے۔ اگر زکوٰۃ نہ دی جائے تو مال ناپاک ہے، اور آدمی قیامت کے دن سخت سزا بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ وہ مال جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہو، جس پر زکوٰۃ واجب رہی ہو اور نہ دیا ہو، وہ مال گنجا، زہریلا، انتہائی خطرناک سانپ بنا کر اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا، اور چاندی اور سونے کو تپا کر کے جہنم میں اس کی پیٹھ کو، اس کی پیشانی کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ بہت سخت وعید ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص سے قتال کرے گی، اگر زکوٰۃ نہیں دے گی تو زبردستی لے گا، اور نہیں دے گا تو ایسے لوگوں کو قتل کرے گا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے
اپنے دور خلافت میں کچھ ان لوگوں سے جنہوں نے زکوٰۃ دینے کا خلیفہ کو انکار کیا کہ ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، سب کام کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور بالاتفاق آپ نے مانعین زکوٰۃ سے، زکوٰۃ نہ دینے والوں سے قتال کیا۔ غیر اسلامی ملک میں ظاہر ہے کہ ہم تو ان سے قتال کر نہیں سکتے ہیں، سمجھا کہ نہیں، ان کو تو سمجھا ہی سکتے ہیں، اگر وہ اللہ سے ڈر کے دیں تو ٹھیک ہے، نہیں اگر دیں گے تو اپنے انجام کو بھگتنے کے لیے وہ تیار رہیں۔ یہاں تو اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، لیکن اسلامی حکومت میں اگر کوئی شخص نہیں دیتا ہے زکوٰۃ تو اس سے زبردستی لیا جائے گا، اور نہیں دے گا تو قتال کیا جائے گا اس سے، وہ باغی ہے، گویا اسلام کے خلاف سرکشی کرنے والا ہے، سمجھا کہ؟ اور اگر کوئی زکوٰۃ کے وجوب کا اور فرضیت کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا کہ زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ٹھیک ہے آ گئے ہو تو لے لو، ہم دے دیتے ہیں، زکوٰۃ دے دیتے ہیں لیکن ہم فرض نہیں مانتے ہیں اس کو، تو بھی وہ آدمی کافر ہوگا، کیونکہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے۔ تم پورا مال ہی دے دو لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا اگر انکار کرتے ہو کہ یہ فرض نہیں ہے تو تم کافر ہو۔ چلیے، یہ زکوٰۃ بنیادی طور پر مکے میں فرض ہوئی، لیکن اس کی تفصیلات کن مالوں میں کتنی زکوٰۃ ہے، کتنا مال ہوگا، کس طرح کا مال ہوگا، ہر طرح کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، کچھ سلیکٹڈ مال ہے، مال کی کچھ قسمیں ہیں انہی میں زکوٰۃ ہے، کتنا مال ہو جائے تو کتنی زکوٰۃ لگے گی، یہ تفصیلات مدنی زندگی میں طے ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرمائیے، اور اللہ کے فرمانے پر، اللہ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل بتائی کہ کون سے مال میں جب کتنا ہو جائے تو کتنی زکوٰۃ لگے گی، اس کی تفصیل نیچے کی حدیث میں آئے گی، جو حدیث نمبر 2 ہے اس کے اندر۔ تو بہرحال اس کی تفصیل پڑھنے سے پہلے اس حدیث کو، جو پہلی حدیث میں نے پڑھی ہے اس کو پڑھیے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا۔ یمن جو سعودی عرب سے لگا ہوا ملک ہے، اس میں سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مدینے کا، یمن کا داعی اور قاضی اور حاکم بنا کر بھیجا۔ داعی کس کو کہتے ہیں؟ جو اسلام کی طرف دعوت دے، جاؤ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہو جائیں تو قرآن حدیث کی روشنی میں اس کا فیصلہ کر دینا اور حکمرانی کرنا ان کے اوپر۔ پوری حدیث بخاری شریف میں ہے لمبی، اور یہ کہ وہاں اہل کتاب کی اکثریت ہے تو تیاری کر کے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ بحث مناظرہ اور مباحثہ کی ضرورت ہو تو تم ان کا جواب دے سکو گے۔ اور پہلی جو دعوت ہوگی تمہاری وہ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی توحید کی دعوت، کہ اللہ ایک ہے، اکیلا بندگی کے لائق ہے۔ یہ توحید ہے جو اساس ہے، بنیاد ہے، بغیر اس کے کوئی عمل انسان کا درست نہیں ہو سکتا۔ تو فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ، پہلی دعوت ہونی چاہیے کسی بھی داعی کی کہ لوگ توحید پڑھا جائے۔ جب ان کا عقیدہ توحید درست ہو جائے گا تب اس کے بعد دوسرا حکم کرو گے ان کو کہ نماز پڑھیں۔ جب وہ نماز پڑھنے لگیں، جب نماز کے عادی ہو جائے تب ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ مالدار سے مراد جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، جتنا مال میں جتنی زکوٰۃ فرض ہے، اگر اتنا مال آپ کے پاس ہے تو آپ مالدار ہیں، چاہے دنیا آپ کو مالدار نہ کہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی بیوی کے پاس 200 درہم چاندی ہے، یعنی 600 گرام چاندی ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے کوئی اس کو مالدار سمجھے یا نہ سمجھے۔ تو مالدار سے مراد یہاں وہ شخص ہے جس کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جتنی مقدار میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر اتنی مقدار آپ کے پاس ہے تو آپ شریعت کی نگاہ میں مالدار ہیں اور آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو فرمایا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے اور ان کے غریبوں پر، ان کے فقراء محتاجوں پر خرچ کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ لی جائے وہاں کے لوگ، وہاں کے محتاجین دوسرے شہر کے محتاجوں کے مقابلے میں حقدار ہیں۔ بھئی ہمارے گاؤں میں جو مالدار لوگ ہیں، یہاں کے غریب اور محتاج ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مال کی زکوٰۃ نکلے گی تو ہمارا بھلا ہوگا، ہمارا کام ہوگا۔ اب آپ نے زکوٰۃ لے لیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا، وہ بیچارہ منہ تکتا رہ گیا۔ تو اس لیے پہلے خیش تب درویش، پہلے اپنا گاؤں، اپنا شہر، اپنی جگہ، اس کے بعد دوسرا، سمجھا؟ جب یہاں نہیں اگر کوئی ملے تو دوسرے شہر میں محتاجوں میں بانٹ دیجیے، یا یہاں کے لوگوں کی ضرورت پوری کر دیجیے، اس کے بعد بھی رقم بچتی ہے تو
دوسری جگہ پہ تقسیم کر دیجئے۔ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ معاذ اور کہنا لوگوں سے کہ توحید کی طرف آویں، اس کے بعد نماز کی دعوت دیں، اور اس کے بعد زکوٰۃ، کہنا کہ اللہ نے تمہارے مال پہ زکوٰۃ فرض کی ہے جو مالداروں سے لی جاتی ہے اور فقراء پر خرچ کی جاتی ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ تو مال پاک ہوا، اپنا نفس بخالت سے پاک ہوا، مال میں بڑھوتری ہوئی، ہم کو ثواب ملا، اور اس کا ایک تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سماج کے فقراء اور مساکین کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو گویا اسلام میں غریبی کا بہترین علاج ہے زکوٰۃ۔ اگر زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا بہترین انتظام کیا جائے اور معقول طریقے پر زکوٰۃ کی رقمیں وصول کی جائیں اور لوگ اپنے مالوں کی صحیح اللہ سے ڈرتے ہوئے زکوٰۃ نکالیں، تو الحمدللہ ہمارے درمیان اتنے مالدار ہیں، ہر ملک کے اندر، دنیا کے ہر ملک میں اتنے مالدار ہوں گے کہ صاحب ہمارے یہاں کوئی غریب محتاج باقی نہیں بچے گا، سب کی ضرورت اللہ تعالیٰ کے فضل سے پوری ہو جائے گی، اور کسی کو بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، یہاں صاحب کتاب نے مختصر کر دیا ہے صرف یہ بتانے کے لیے کہ زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا ہے جو مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں پر، فقیروں پر خرچ کی جاتی ہے، صرف اس بس کو ثابت کرنے کے لیے۔ دوسری حدیث دیکھیے، یہ ذرا سا لمبی ہے اور توجہ چاہیے، عام لوگوں کی توجہ کتنی ہوگی ہم تو نہیں جانتے ہیں، لیکن جو پڑھنے والے مدرسے میں بچے ہیں جامعات میں ان کی توجہ چاہیے خاص طریقے سے۔ آپ بھی غور کیجیے گا تو انشاءاللہ کچھ فائدہ کی باتیں معلوم ہوگی۔ جو حدیث یہاں ابھی ذکر ہو رہی ہے اس میں اونٹوں کے نصاب کا ذکر کیا گیا، جو یہاں تو نہیں ہے اونٹ، لیکن جہاں راجستھان وغیرہ کے علاقے میں لوگ اونٹ پالتے ہیں، عرب ممالک میں ریگستانی علاقوں میں اونٹ پالے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ ہاں، ہمارے یہاں بکریاں پالی جاتی ہیں، بکریوں کا بھی نصاب متعین ہے کہ کتنی بکری ہوگی تو سال میں اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور چاندی میں کتنے زکوٰۃ واجب ہے، یہ 3 مسائل اس حدیث کے اندر آئے ہیں۔ اب دیکھیے حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جن کی خلافت پر امت کا اتفاق ہوا ہے، انہوں نے حضرت انس کو خط لکھ کر کے دیا، سمجھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ جا کر کے وہاں سے زکوٰۃ کا مال وصول کر کے لاؤ۔ تو خلیفۃ المسلمین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی خلافت کے اندر محسنین کو، زکوٰۃ وصولنے والوں کو متعین کریں اور ان کو بھیجیں کہ جا کر زکوٰۃ کی رقم لے کر آؤ، اور پورا ایک چٹھا لکھ کر کے ان کو دیا اور کہا کہ دیکھو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی امت پر زکوٰۃ فرض کی ہے کہ کتنے مال میں کتنی زکوٰۃ، اور یہ وہ فریضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے اپنے نبی کو حکم فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، وہ ساری تفصیل اس کاغذ کے اندر موجود ہے، اس کے حساب سے تم زکوٰۃ وصول کرنا، لوگوں سے اس کے مطابق وصول کرنا۔ آگے دیکھیے، اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں فی کل 24 من الابل فما دونها الغنم فی کل 50 شاۃ۔ حدیث کی عبارت کو حذف کرتے ہیں، صرف مفہوم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اگر 5 اونٹ سے کم اونٹ ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، 4 اونٹ والے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، 5 اونٹ ہو جائے تو 5 اونٹ میں 1 بکری ہے، 10 اونٹ ہو جائے تو 2 بکری، 15 اونٹ ہو جائے تو 3 بکری، اور 20 اونٹ ہو جائے تو 4 بکری ہے، 20 سے لے کر کے 24 تک۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ 6 اونٹ ہے، 7 اونٹ ہے، 8 اونٹ ہے، 9 اونٹ ہے، اس میں کیا لگے گا؟ 1 بکری، ٹھیک ہے، دماغ آپ کا حاضر ہے۔ 5 اونٹ سے لے کر 5 اونٹ میں 1، 10 کب ہوگا؟ 2 بکری کب لگے گی؟ جب 10 ہو۔ گویا 5 اور 10 کے درمیان میں جو 4 عدد ہے، 6، 7، 8، 9، یہ تابع ہے کس کے؟ 5 کے، ٹھیک ہے۔ جب 10 ہو جائے تو 2، جب 15 ہو جائے تو 3، مطلب 11، 12، 13، 14 پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، 10 سے لگے گا، ٹھیک ہے۔ جب 20 ہو جائے تو 4 بکری، اس کا مطلب کہ 16، 17، 18، 19 پر کوئی بکری نہیں۔ جب 20 ہو جائے گی تو کیا بکری؟ 4 بکری۔ 21، 22، 23، 24 تک میں کچھ نہیں۔ جب 25 ہو جائے بکری، اونٹ آپ کی، غور کیجیے گا، ایک دم یاد کرا دیں گے۔ جب 25 ہو جائے تو 25 سے لے کر 35 تک
کے اندر 1 سال کی اونٹنی کا بچہ، اونٹنی مؤنث اونٹنی، 25 سے لے کر 35 اونٹ تک ایک اونٹنی کا مؤنث بچہ، اونٹ نہیں، مذکر نہیں، مؤنث، جو 1 سال جس کی عمر ہو چکی ہو، سمجھا؟ اگر نہیں ہے آپ کے پاس مؤنث بچہ تو 2 سال کا مذکر لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اونٹ میں جو مؤنث ہوتی ہے اس کا ویلو مذکر سے زیادہ ہوتا ہے۔ 2 سال کا مذکر بچہ 1 سال مؤنث بچے کے برابر ہے، ٹھیک سے یاد رکھیے گا۔ تو کتنا؟ 25 سے لے کر کے 35 تک میں ایک مؤنث اونٹنی 1 سال کی، 25 سے لے کر 35 تک میں، گویا 25 میں بھی 1 سال کی مؤنث اونٹنی اور 35 پر بھی 1 ہی سال کی اونٹنی۔ جب 36 ہو گیا تو 36 سے لے کر کے 45 تک میں 2 سال کی مؤنث اونٹنی، 2 سال کی مؤنث اونٹنی، کہاں تک؟ 45 تک۔ جب 46 ہو جائے تو 46 سے لے کر کے 60 تک میں 3 سال کی مؤنث اونٹنی، نہیں سمجھا؟ 3 سال کی مؤنث اونٹنی 60 تک میں۔ جب 61 اونٹ ہو جائے تو 61 سے لے کر کے 75 تک میں جزع 4 سال کی مؤنث اونٹنی۔ سب حساب کلیئر چل رہا ہے؟ جب 76 ہو جائے تو 76 سے لے کر کے 90 تک میں 2 سالہ مؤنث بچی، 76 سے لے کر 90 تک میں 2 سالہ 2 مؤنث اونٹنی، 2 سال کا 2 بچہ مؤنث اونٹنی دینا ہوگا زکوٰۃ میں۔ اور جب 91 ہو جائے تو 91 سے لے کر کے 120 تک میں 2 سال کی نہیں بلکہ 3 سال کی 2 مؤنث اونٹنی، سمجھ میں آیا؟ 3 سال کی 2 مؤنث اونٹنی۔ پھر سے دوہراتے ہیں، 24 تک میں تو بکری ہی، 4 بکری، 25 سے لے کر 35 تک میں 1 سال کی مؤنث اونٹنی کا بچہ مؤنث اونٹنی، 36 سے لے کر کے 45 تک میں 2 سال کی مؤنث اونٹنی، 46 سے لے کر کے 60 تک میں 3 سال کی مؤنث اونٹنی 1 جی، اور 61 سے لے کر کے 75 تک میں 4 سال کی مؤنث اونٹنی ہو گیا۔ 76 سے لے کر 90 تک میں 2 سال کی 2 مؤنث اونٹنی، 76 سے لے کر 90 تک میں 2 سال کی 2 مؤنث اونٹنی، اور 91 سے لے کر 120 تک میں 3 سال کی 2 مؤنث اونٹنی، 2 مؤنث۔ اب 120 سے جب آگے بڑھ جائے اونٹ کسی کا، ہزاروں اونٹ ہوتے ہیں لوگوں کے، تو 120 سے زیادہ ہو جائے تو ہر 40 میں 2 سال والی اونٹنی اور ہر 50 میں 3 سال والی اونٹنی۔ اب یہ قاعدہ چلے گا، تو سیدھا سا آپ سے حساب لے لیں کہ 130 اگر اونٹ کسی کے پاس ہے تو آپ تو حسابی ہے، ماسٹر ہے، اب بتائیے اس فارمولے کے مطابق 130 اونٹ کسی کے پاس ہے تو کتنی زکوٰۃ لگے گی؟ 120 سے زیادہ ہو تو ہر 40 پر 2 سال کی بکری اونٹنی اور ہر 50 پر 3 سال کی 1 اونٹنی، 3 سال کی 1، ارے 40 دنا 80، مرکٹیا حساب جانو، 40 دنا 80 تو ہر 40 پر 2 سالہ بکری اونٹنی، تو 2 ہوئی 80 پر، 80 پہ 50 جوڑو گے تو کتنا ہوگا؟ 130۔ تو معلوم ہوا کہ 2 بنت لبون، 2 سالہ اونٹنی اور 1 3 سالہ اونٹنی۔ اب سیدھا سا قاعدہ یاد رکھنا کہ 120 کے بعد جب تک 10 کا فگر نہیں ہوگا کوئی حساب بنے گا ہی نہیں۔ اب 140 آئے گا تو جھٹ سے 50 دنا 100، 2 حقہ لگے گا، 3 سال کا بچہ مؤنث اونٹنی، اور 40 پر 1 لگے گا۔ 150 اونٹ ہو جائے تو 50 دیا، 150، 3 حقہ دے دو، 3 سال کی مؤنث اونٹنی دے دو۔ 160 ہو جائے جی
تو 40 چوکا 40 چوکا 160، 2 سال کی 4، ارے 4 میں 2 سالہ 40 میں 170 ہو جائے تو 40 یا 120، 3 2 سالہ اور 1 3 سالہ 50، 180 ہو جائے تو 100 میں 3 سالہ 2 اور 80 میں 2 سالہ 2۔ ماشاء اللہ ایک دم حساب لگا ہوا ہے، ایک دم ایسا کہ کانٹا ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ اب آگے گفتگو کرنے سے پہلے بتا دیں، 1 سال کی بچی مؤنث اونٹنی کو کہتے ہیں بنت مخاض، یہ اصطلاح ہے عربی کی۔ 1 سال کی بچی کو کہتے ہیں بنت مخاض، مخاض کہتے ہیں حامل کو، کیونکہ وہ اونٹنی جس کا 1 سالہ بچہ ہے، وہ اونٹنی جو اس کی ماں ہے اب وہ حاملہ ہو چکی ہے۔ تو ایسی اونٹنی کا بچہ دو جو اونٹنی حاملہ ہو گئی ہے، گویا کہ حمل 1 سال کے بعد وہ پکڑ لیتی ہے، گویا اس کا پہلا بچہ 1 سال کا ہو چکا ہے۔ اور جب 2 سال کا ہو جائے تو وہ اونٹنی پھر دوبارہ بچہ دے کے دودھار ہو جاتی ہے، تو اسے اس کو بنت لبون کہتا ہے، دودھار اونٹنی کا بچہ یعنی 2 سال کا۔ اور حقہ کہتے ہیں 3 سال کی مؤنث کو، کہ جو اس لائق ہو گئی کہ اب اس کا مذکر اس پر چڑھے اور اس کو حاملہ بنائے۔ اور حق کہتے ہیں مذکر کو، کہ جو اب اس لائق ہو گیا ہے کہ اس اونٹ پر چڑھائی کی جائے، سواری کسی جائے۔ اور 4 سال کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو جزا کہتے ہیں، جو غیر دتا ہوا ہوتا ہے۔ اور جب اونٹ کا بچہ 5 سال کا مکمل ہو کے 6ٹھے میں داخل ہو جاتا ہے تو دت جاتا ہے، دودھ کا دانت اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ بجھ میں آیا؟ تو حدیث میں ہے کہ 25 سے لے کر 35 تک میں جو کہا آپ کو 1 سال کی مؤنث اونٹنی، اس کو کہتے ہیں بنت مخاض۔ حاملہ اونٹنی کا 1 سال کا مؤنث بچہ، بنت لبون دودھار اونٹنی کا 2 سال کا بچہ جو پہلا بچہ ہے، سمجھا؟ 3 سال کے بچے کو مؤنث کو حقہ اور مذکر کو حق کہتے ہیں کہ اب وہ جفتی کے لائق ہو گئے۔ اور 4 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو جزا کہتے ہیں، غیر دتا ہوا۔ اور 5 سال کا ہو کر کے جب 6ٹھے میں داخل ہو جائے تو اس کو مسنہ کہتے ہیں، دتا ہوا۔ سمجھ میں بات آئی؟ چلیے، تو 25 سے لے کر 35 تک ایک بنت مخاض، اب اصطلاح میں آئیے۔ 36 سے لے کر کے 45 تک ایک بنت لبون، اور 46 سے لے کر 60 تک ایک حقہ، اور 61 سے لے کر 75 تک میں ایک جزا، اور 76 سے لے کر کے 90 تک کے اندر 2 بنت لبون، اور 91 سے لے کر کے 120 تک میں 2 حقہ، 2 سالہ 3 سالہ۔ 120 سے جہاں آگے بڑھے تو ایک ہی فارمولہ یاد رکھنا ہے کہ 40 کے حساب میں دینا ہے بنت لبون اور 50 کے حساب میں دینا ہے حقہ۔ اب جتنا عدد بڑھتا جائے اس کو تقسیم کرتے جائیے، ڈیوائڈ کرتے جائیے۔ 130 آیا آپ کے پاس تو 40 میں 1 بنت لبون دینا ہے، 40 میں 1 بنت لبون ہے، 80 میں 2 بنت لبون اور 50 میں 1 حقہ۔ چلیے ہٹیے، ہاں بڑے مزے کی بات ہو لگئی۔ اچھا چلیے، مثال کے طور پر آپ کے یہاں 25 سے لے کر کے 35 اونٹ ہے، محصل گیا وصول زکوٰۃ، آپ کے اوپر کیا واجب ہے؟ 1 بنت مخاض۔ الحمدللہ آپ سب سمجھ رہے ہیں، 1 بنت مخاض ہے، لیکن آپ کے پاس بنت مخاض نہیں ہے، 2 سالہ مؤنث بچی ہے، اونٹنی ہے۔ اب یہ محصل صاحب لے رہے ہیں آپ سے 2 سال کی اونٹنی، اور دینا تھا آپ کو 1 سال کی اونٹنی، تو محصل پر واجب ہے کہ وہ آپ کو 2 بکری لوٹائیں یا 20 درہم لوٹائیں۔ بجھ میں آیا؟ اگر آپ کے یہاں بنت لبون واجب تھا 2 سال کی مؤنث اونٹنی، لیکن آپ کے پاس 2 سالہ بچی اونٹنی نہیں ہے، 1 سال کی مؤنث دے رہے ہیں، تو آپ کو 2 بکری دینا ہے یا 20 درہم دینا ہے؟ انصاف کی بات۔ 1 سال اگر بڑا واجب ہے آپ پر، 1 سال چھوٹا دے رہے ہیں تو آپ دیجئے 2 بکری مزید یا 20 درہم دیجئے۔ اور نہ انہوں نے اگر بڑا آپ سے لیا، چھوٹا جانور آپ کے یہاں نہیں ہے، بڑا لے لیا، بنت مخاض کی جگہ پر بنت لبون لے لیا، تو یہ دیں گے 20 درہم اور 2 بکری۔ آج بجھ میں بات کہ نہیں آئی؟ بجھ میں چلیے آگے دیکھیے، کسی کے پاس بکری ہو، 40 بکری میں 1 بکری زکوٰۃ ہے، سال گزرنے کے بعد 40 میں 1 بکری زکوٰۃ۔ کب تک؟ 120 تک۔
40 میں ایک بکری زکوٰۃ ہے کہاں تک؟ 120 تک. 41 میں بھی ایک بکری، 120 میں بھی ایک بکری. یہ سیدھا حساب ہے، یہ زیادہ پھیرا پھیری والا نہیں ہے. 40 میں ایک بکری زکوٰۃ واجب ہے کہاں تک؟ 120 تک. یہ بیچ کے جو اعداد ہیں جس پر کوئی زکوٰۃ نہیں واجب ہوتی اس کو عربی اصطلاح میں، اسلامی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ وقص. وہ اضافہ جس پر کوئی زکوٰۃ نہ لگے. گویا 40 سے لے کر 120 تک میں شریعت نے کہا کہ ایک ہی بکری دو. 120 سے لے کر اگر ایک بھی زیادہ ہو تو 2 بکری لگے گی کہاں تک؟ 200 تک. 121 سے لے کر 200 بکری اگر ہے تو 2 بکری. 201 ہے تو 201 سے لے کر 300 تک میں 3 بکری. 201 پر بھی 3 بکری اور 300 پر بھی 3 بکری. گویا 99 کے عدد پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اور جب 300 سے آگے بڑھے تو جب تک 100 نہیں پورے گا تب تک زکوٰۃ بڑھے گی نہیں. گویا اگر 399 ہے آپ کے پاس تو بھی 3 ہی لگے گا. ہاں 400 جب پورے گا تو 4 بکری، 500 پورے گا تو 5 بکری، 600 پورے گا تو 6 بکری. قاعدہ آسان ہو گیا. 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری، 121 سے لے کر 200 تک میں 2 بکری، 201 سے لے کر 300 میں 3 بکری. 300 سے جب تک کہ 100 کا آنکڑا نہیں چھوئے گا 400 نہیں ہوگا، 4 بکری نہیں لگے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، گفتگو کو یہیں پر روکیں گے، لیکن اس سے پہلے 2 بات بتا دیتے ہیں کہ یہ اونٹ کیسا ہونا چاہیے. سال بھر یا سال کے اکثر دنوں میں صحرا میں چرنے والا ہو. سمجھا؟ آپ اپنا چارہ نہ کھلاتے ہو. اونٹ جا رہا ہے درختوں میں، جنگلوں میں، ببول کا کانٹا کھا رہا ہے، پیڑ کھا رہا ہے، کچھ کھا رہا ہے، آیا باندھ دیا گیا. سمجھا؟ اور وہ اونٹ بیچنے خریدنے کے لیے نہیں ہو، تجارت کے لیے نہیں ہے. ایسے ہی پالے ہوئے در و نسل کے لیے کہ نسل ہماری بڑھے گی، دودھ دوہیں گے. اب آج کل بڑی بڑی فیکٹری لگ رہی ہے بعض لوگوں کی، اونٹ کے دودھ بھی پیکٹ میں آئیں گے فائدے کے اعتبار سے. کبھی کبھی آپ جاتے تھے، اب کئی کمپنیاں سعودی عرب میں آ گئی ہیں جو اونٹ کے دودھ کا کاروبار کرے گی، اس کا دہی بنائے گی، دودھ بنائے گی، مکھن بنائے گی، تاکہ لوگوں کو اونٹ کا دودھ بڑا فائدہ مند ہوتا ہے. سمجھ لیں گے؟ تو اب مان لیجیے کہ 2,000 اونٹنی رکھے ہوا ہے، نسل بڑھا رہا ہے، اور ایک بڑی لمبی تجارت ہوگی اس کی در و نسل کے لیے. سال بھر وہ چراگاہ میں چرتی ہو تب. لیکن اگر ہمارا اونٹ چراگاہ میں نہیں چرتا ہے، ہم نے 100 ایکڑ کے اندر اپنا باغ لگا رکھا ہے، اپنا فصل لگا رکھا ہے جو اونٹ کھاتا ہے یا ہماری بکری کھاتی ہے، تو ہم پر 1 روپے کی زکوٰۃ نہیں، چاہے ہمارے پاس 2,000 اونٹ کیوں نہ، کیونکہ خرچہ آپ کر رہے ہیں خود. نہیں سمجھا؟ ہاں، یہ شرط ہے. سال بھر چڑھے باہر یا سال کے اکثر دنوں میں چڑھے باہر. 1-2 مہینہ آپ نے خود اپنا چرایا ہے، اپنا کھلایا ہے، اپنا پودا کھلایا ہے، نہیں، اس کا کوئی اثر نہیں. لیکن اگر 6 مہینہ آپ کھلاتے ہیں، 6 مہینہ ادھر زکوٰۃ نہیں آپ پر. کب؟ جبکہ نسل کے لیے ہو. لیکن اگر تجارت کے لیے ہو تو ہو سکتا ہے کہ دو اونٹ پر بھی آپ کو زکوٰۃ لگ جائے. مثال کے طور پر 2 اونٹ کی قیمت اگر ہم لیں گے، اگر 30,000 40,000 روپے اونٹ ملتا ہو مثال کے طور پر، تو 2 اونٹ کی قیمت ہوگی، سال گزرنے کے بعد آپ کے پاس 2 اونٹ ہے. سمجھا؟ کائے کے لیے رکھے ہوئے اونٹ تو بیچتے ہیں، خریدتے ہیں، یہی ہمارا دھندا ہے. تو سامان تجارت ہے یہ گویا. اچھا، زکوٰۃ تم پر واجب ہے. کتنے کا اونٹ ہے بھائی؟ بازار میں کیا ریٹ ہے؟ 80,000 کا ہے. سمجھ آیا؟ چاندی 600 گرام چاندی کی کیا قیمت ہے بھائی؟ 60,000 روپیہ. 60,000 روپیہ پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ نکلتی ہے. یہ 2 اونٹ پر تمہاری زکوٰۃ نکلے گی. لیکن یہاں کہا گیا کہ 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک تجارت کے لیے ہو تو 1 اونٹ اور 2 اونٹ والا بھی زکوٰۃ تجارت کی وجہ سے زکوٰۃ ہو جائے گا. لیکن اگر در و نسل کی وجہ سے دودھ دوہے گا، اس کی نسل بڑھاوے گا، اس کے لیے اگر وہ پال رہا ہے اور سال بھر یا سال کے اکثر دنوں میں عام چراگاہ میں چرتا ہے اور صحرا کے درختوں کو چر چک کر کے وہ پیٹ پالتا ہے، صرف تم پانی پلاتے ہو تمہارا مزدور اور باندھتا ہے، تو اس کے اوپر یہ ریشیو سے زکوٰۃ ہے. آپ مجھ میں آیا؟ یہی حکم بکری کا ہے. ہم 300 بکری پال رہے ہیں، لیکن ہم بھی نسل کے لیے دودھ بکری کا دوہیں گے، اس کو ڈبے سے بیچیں گے، دہی جماویں گے. سمجھا کہ نہیں؟ خود کھائیں گے بھی، کبھی ضرورت پڑے گی تو 2-4 بیچ بھی دیں گے. مگر تجارت کا سامان نہیں ہے. سامان تجارت کے لیے نہیں ہے. کس لیے ہے؟ در و نسل بڑھانے کے لیے. سمجھا؟
لیکن ہم اپنا زمین 10 بیگھہ میں جئی رکھے ہوئے ہیں، سبزی اگاتے ہیں اور ہم کاٹ کر کے اپنی بکریوں کو کھلاتے ہیں۔ 200 بھی بکری اگر ہمارے پاس ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ سال کے اکثر دنوں میں یا تمام دنوں میں عام چراگاہ میں چرنے والی ہونی چاہیے۔ اب ہماری بکری سال بھر چاہتی ہے چرنے کے لیے، گھر میں آوے تو ایک آدھ گو روٹی آپ کھلا دیتے ہیں تاکہ فڑوا ہو، اس سے کوئی حرج نہیں۔ ہاں روٹی آپ کھلائیے، جئی کھلائیے، گیہوں کا پودا کھلائیے، کچھ اور کھلائیے، کچھ اور کھلائیے، اور چرنے کے لیے باہر نہ بھیجیے، تب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اگر آپ بیچنے کے لیے ہے، آپ کی تجارتیں چل رہی ہے، گوشت کی تجارت ہے، سمجھا کہ نہیں، تو اگر سال میں زکوٰۃ محصل آئے گا تو وہ 40 بکری یا 120 بکری والا معاملہ نہیں کرے گا، 40 بکریوں کی قیمت لگے گی، اور قیمت لگنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکلے گی۔ تو یہ جو ریشیو بتایا گیا ہے یہ کس پر ہے؟ جو مال تجارت کی حیثیت سے بیچا اور خریدا نہ جاتا ہو، بلکہ در اور نسل دودھ دوہنے اور نسل کی افزائش کے لیے ہو، اور سال کے بیشتر دنوں میں وہ باہر چرتا ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات اور اس میں کہہ کر کے بات ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیلہ ساز ہوتے ہیں، اب جیسے کہ یہ اس کے پاس 40 بکری ہے، اس کے پاس بھی 40 بکری، اس کو معلوم ہو گیا کہ محصل آنے والا ہے، کوئی دن آ جائے گا، تو پیکٹ کر لیا کہ دوست ایسا کرو نا کہ دونوں آدمی مل کر کے بکری کو ایک کی جگہ باندھو، ایک کی جگہ کھولو، 4-5 دن کے لیے محصل آئے گا، کہیں گے کہ ایک ہی آدمی کی بکری ہے، نہ ہو جائے، یا ہم دونوں پارٹنر ہیں اس میں، تو کتنی بکری لگے گی؟ کتنی زکوٰۃ لگے گی؟ ارے ایک بکری، 40 سے 120 تک میں ایک بکری۔ جب الگ الگ مال ہوتا تو ایک بکری اس کے یہاں لگتی، ایک بکری تمہارے یہاں لگتی، لیکن بےایمانی اس نے دونوں نے کیا کی کہ زکوٰۃ ہٹانے کے لیے کر دیا۔ ایک اور بےایمانی کیا کرتا ہے ہیلہ ساز، اللہ سب کو جانتا ہے، دیکھ اس کی زکوٰۃ آنے والا ہے، بس ایک بکری کو 2 دن پہلے بیچ دیا اس نے تاکہ 39 بکری رہ جائے۔ آئے گا محصل کہ کہاں ہے 40 بکری، تو کہاں ہے یہ دیکھیے۔ اور ہیلہ سازی کیا کرتا ہے، کھیت لے جا کے دکھا دے گا، کہے گا ہماری بکری چراگاہ میں نہیں چرتی ہے، یہ دیکھیے نا، یہ 10 کٹھا ہم کھیت میں اسی لیے مونگ بوتے ہیں، اسی لیے ہم جو بوتے ہیں، اسی لیے گیہوں بوتے ہیں کہ کاٹ کر بکریوں کو گھاس اس لیے جماتے ہیں کہ بکریوں کے کھلاوے۔ ہماری بکری سال میں نہیں چرتی ہے باہر، وہ نہیں چرتی ہے کیا، تم تو زکاتے نہیں، کہلے بےایمانی کرتے ہو، سمجھا کہ نہیں۔ اسی طریقے سے کیا کرتا ہے، متفرق کر دے گا، 80 بکری تھی، 40 بکری ہماری یہاں ہے، 40 بکری دربھنگا کہ اس طرف کے کسی گاؤں میں ہے، ہماری ہی بکری، سمجھا۔ تو جب دیکھا کہ محصل آئے گا، ای گاؤں میں آئے گا تو 40 بکری پکڑے گا، تو اس پر زکوٰۃ 1 بکری لے گا۔ اور وہ جب جائے گا پنڈا سرائے تو وہاں بھی 40 بکری ہوگی، کس کی ہے بھائی، بلی صاحب کی ہے، چلو 1 بکری یہاں بھی لگے۔ تب جب آیا تو 2 دن پہلے اس بکری کو یہاں بلا لیا، یہی بکری کو وہاں ٹرانسفر کر دیا، 80 ہو گئی، محصل صاحب کو 1 بکری دے کے رخصت کیا۔ پھر جب وہ گیا 40 بکری یہاں چل رہی ہے، 40 بکری وہاں چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے کتنی ہیلہ سازی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار اگر کسی کی مجتمع بکری ہو تو اس کو زکوٰۃ کے ڈر سے الگ الگ مت کرو، اور کسی کی الگ الگ بکری ہو تو زکوٰۃ کم کرنے کے لیے اس کو جمع مت کرو، سمجھا۔ چلو 20 بکری تمہاری ہے، 20 بکری اس کی ہے، دونوں مل کر کے پارٹنر ہو، اور دونوں کی چراگاہ ایک ہے، دونوں کا چرواہا ایک ہے، دونوں کا گھاٹ ایک ہے، دونوں کا بتھان ایک ہے، 20 ہے، لیکن دونوں چونکہ پارٹنر ہیں، تو جب پارٹنرشپ ہوگا تو دونوں کو ملا کر کے ایک مان لیں گے، سمجھا۔ 40 بکری میں 1 زکوٰۃ لگا لیں گے، اور 20 تمہاری ہے، 20 تمہاری ہے، تو اب تم دونوں اس بکری کا دام لگاؤ کہ جو بکری محصل صاحب کو ہم نے زکوٰۃ میں دی ہے وہ کتنے کی ہے، 10,000 کی، بھائی ٹھیک ہے 5,000 خورشید تم دو، 5,000 ہم دیتے، نہیں سمجھا۔ ہاں، اور مان لیجئے کہ 20 بکری اس کی ہے، 40 بکری آپ کی ہے، 60 بکری ہے، اور اس میں 1 بکری زکوٰۃ لگی، تو کتنا لگے گا، آپ کو 2/3 دینا پڑے گا۔ 900 روپیے میں کی اگر بکری تھی تو 600 روپیہ آپ سہیے گا، اور 300 روپیہ وہ سہے گا، حساب تو سیدھا سے آپ جانتے ہی ہیں، تو انصاف کے ساتھ جو حساب لگے گا وہ لگے گا۔ ھذا وباللہ التوفیق۔